السلام علیکم. پروگرام دا جرنلسٹ کٹ میں ہوں رئیسہ فاطمہ اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سجاد انور صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ سر اللہ کا شکر ہے. سر ملک میں جو صدارتی نظام کی بحث چل نکلی ہے کہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ لایا جائے گا، جس طرح امریکہ میں فارم آف گورنمنٹ پریزیڈینشیل ہے، تمام پاورز صدر کے پاس ہوتی ہیں. بہت سارے بڑے جرنلسٹ نجم سیٹھی نے بھی بہت وثوق کے ساتھ یہ خبر دی کہ 2029 تک یہ نظام رائج کر دیا جائے گا، کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر دی جائے گی اور اسی پارلیمنٹ کے تھرو یہ امینڈمنٹس کروائی جائیں گی. تو پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کس طرح یہ سیاسی جماعتیں یہ والی امینڈمنٹس ہونے دیں گی، کیونکہ جو 1973 کی کانسٹیٹیوشن ہے اس کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، گارڈ کیا جاتا ہے، اس کو اون کرتی ہیں ہماری سیاسی جماعتیں، اور بہت مشکل سے ہم نے اپنا 1973 کا آئین وجود میں ہم لے کر آئے تھے. پہلی کانسٹیٹیوشن بناتے بناتے ہمیں 9 سال لگ گئے تھے، پھر اتنی اسٹرگل، پھر 1962، پھر 1973 کی کانسٹیٹیوشن آئی. تو اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2029 کی کانسٹیٹیوشن آئے گی اور مطلب یہ 1973 کی کانسٹیٹیوشن کے خاتمے کا سال ہوگا؟ آپ کو لگ رہی ہیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہوئی اتنی آسانی کے ساتھ؟ دیکھیں یہ میں دیکھ رہا ہوں نا، روز ہی کوئی نہ کوئی ایسی چیز آتی ہے جس سے ہم پچھلی بحث جو ہے چھوڑ کے ایک نئی بحث میں چلے جاتے ہیں. کبھی NFC آ رہا تھا، کبھی نئے صوبے آ رہے تھے، کبھی نہریں آ رہی تھیں، پھر نئے صوبے آ گئے، سسٹم ریسیٹ آ گیا. اب صدارتی نظام کی بات ہو رہی ہے. صرف نجم سیٹھی نہیں کر رہے، بہت سارے اور لوگ بھی کر رہے ہیں. یہ کہاں سے کہانیاں آتی ہیں، ان کو کون انیشیٹ کرتا ہے اور کیسے یہ بیچی جاتی ہیں، یہ تو ایک الگ کہانی ہے. لیکن یہ بہرحال یہ ہے کہ ایونٹس اتنی تیزی سے نہیں ہو رہا ہے جتنی تیزی سے خبریں آ رہی ہیں اور ان کو پھیلایا جا رہا ہے. لیکن ایونٹس بھی ادھر ہی شیپ ہو رہے ہیں، انہی چیزوں کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. دیکھیں یہ جو صدارتی نظام کی بات ہو رہی ہے نا، ہم نے بھی کافی مہینے پہلے یہ بات کی تھی اپنے اسی شو میں کہ جو ایک اورا بن چکا ہے چیف آف ڈیفینس فورس کا، وہ اب اپنے لیے کچھ نیا رول ضرور مانگیں گے. ہم نے یہ بات کی تھی، شاید آپ کو یاد ہوگا. بالکل، کافی دفعہ کی تھی. اچھا اب دیکھیں نا کہ ان کا سفر دیکھیں، عاصم منیر صاحب کا، ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ایز اے آرمی چیف بڑی کنٹروورشل تھی. ایک جماعت نے دھرنے دیے جا کے راول پنڈی تک، ان کا خیال تھا کہ ہم اس اپوائنٹمنٹ کو روکیں گے. انہوں نے جا کے GHQ کے باہر دھرنا دینے کی کوشش کی، جس کو ان کو کہا گیا کہ نہیں آپ وہاں نہیں جا سکتے. تو عمران خان صاحب اس وقت جیل میں نہیں تھے. پوری کوشش کی گئی کہ ان کی تعیناتی کو روکے. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یہ جو 9 مئی ہوا تھا وہ بھی ان کو کنٹروورشل بنانے کے لیے یا ان کے خلاف ایک بغاوت کرنے کے لیے کیا گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ ایک ISI چیف فیض حمید، سابق ISI چیف، وہ جیل میں ہے. یہ پاکستان کی ہسٹری کا پہلا موقع ہے. تو عاصم منیر صاحب نے نا بہت سارے اس کے بعد پل عبور کیے ہیں، مشکلات والا سفر جو ہے وہ طے کیا ہے. سب سے پہلے تو انہوں نے PTI کو فیس کیا. آپ کو پتہ ہی ہے PTI کی جو سائبر واریئرز ہیں انہوں نے کیسے کیسے الزامات لگائے ان کے اوپر، کیسی کیسی گفتگو کی گئی. وہ اس میں سے سروائیو کیا انہوں نے بڑی مشکل سے. پھر اور اس سروائیول میں، چونکہ وہ یہ سروائیول تھی نا جس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ تھے، کیونکہ سارے ان کو سب کو ہی ایک طرح سے آن سلاٹ کا سامنا تھا PTI کی طرف سے. اچھا اس وقت تو یہ مشترکہ ایک ان کی جدوجہد تھی، نو کانفیڈنس موومنٹ سے لے کر اب تک پچھلے 2 سال تک. اور پھر عدلیہ کی طرف سے ایک رکاوٹ آنی شروع ہوئی. عدلیہ جب وہ تھے آپ کے چیف جسٹس عطا بندیال صاحب، تو ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے فوجی افسران کا ایک گروپ جایا کرتا تھا. وہ جا کے کہتے تھے کہ آپ اس طرح کریں، لیکن وہ عمران خان کو ضمانت بھی دے دیتے تھے، گو ٹو سی یو بھی کر دیتے تھے. تو اس کے بعد بھی جو ججز تھے، انڈیپینڈنٹ ججز، وہ PTI کو ایک سپورٹ کر رہے تھے، جو ان کی بیلز آتی تھیں یا جو، تو انہوں نے دوسرا پل جو تھا وہ عدلیہ کا عبور کیا، عدلیہ کو ریفارمیٹ کر دیا.
پھر اس کے بعد انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی. تو انڈیا کے ساتھ جنگ سے سارے لوگ کتراتے تھے. انہوں نے وہ جنگ لڑی اور وہ جیت گئے. وہ بھی میڈل ان کے پاس ہے. اور اس کے بعد وہ فیلڈ مارشل کا ان کو عہدہ بھی مل گیا. پھر ایران امریکہ لڑائی شروع ہوئی تو انہوں نے مصالحت کروائی. اور اس دوران اور اس سے پہلے جو ٹرمپ کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات اور دوستی ہو گئی, اس سے بھی ان کو ایک پاور مل گئی. اچھا, اب اس کے بعد تا حیات امیونٹی بھی مل گئی ان کو کہ وہ ساری زندگی کے لیے کسی بھی قانونی کارروائی سے مستثنا ہیں. یہ اس وقت ان کی ٹوٹل پرسنالٹی جو میں نے پورٹ فولیو جو آپ کو بتا دیا کہ ان 2 سالوں میں 2.5 سالوں میں انہوں نے جو سفر 3 سالوں میں طے کیا. اب ان کا نشانہ ہے وہ لوگ جو اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے, یہ 2 پولیٹیکل پارٹی. میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا تھا کہ جب پی ٹی آئی کا پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا تو اس وقت بھی انہی 2 پولیٹیکل پارٹیوں کے بارے میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ بہت زیادہ اس سسٹم کا فائدہ اٹھاتی ہیں, پارلیمنٹ کا فائدہ اٹھاتی ہیں, جیت کے آتی ہیں, ملک کے لیے کچھ نہیں کرتی بقول ہماری اسٹیبلشمنٹ کے. تو لہٰذا ایک تیسرا لیڈر چاہیے تو عمران خان کو لے کر آئے تھے. عمران خان کا پروجیکٹ ان کے اپنے گلے پڑ گیا تو لہٰذا عمران خان کو سارٹ آؤٹ کر کے جیل میں بند کر کے ان کی پارٹی کو تھوڑا نیچے لے جا کے عدلیہ کو ٹھیک کر کے عالمی سطح پہ اپنے تعلقات کو دوبارہ سے ڈیولپ کر کے نشانہ پھر وہی پرانا, یہی 2 جماعتیں ہیں. اب ان 2 جماعتوں کی طاقت کو ختم کرنا ہے. یعنی ایک طرف انہی 2 جماعتوں نے عاصم منیر صاحب کے ہاتھ مضبوط کیے, آئین میں وہ ترامیم کی کہ ملٹری کی ایک طرح سے جو ملٹری کے 4 الگ الگ 3 شعبے تھے ان کو سینٹرلائز کر دیا, ان کا سربراہ عاصم منیر صاحب کو بنا دیا. لیکن عاصم منیر صاحب اب چاہتے ہیں کہ یہ جو پاورز ہیں نا ان حکومتوں کی, ان کو ڈی سینٹرلائز کرنا ہے. یعنی جنہوں نے سینٹرلائزیشن کروائی ہے ملٹری کی عاصم منیر صاحب کے زیر سایہ, وہ اب چاہ رہے ہیں کہ ان پارٹیوں کی طاقت کو ڈی سینٹرلائز کرنا ہے. ہر صوبے میں 10, کسی میں 7, کسی میں 5 نئے صوبے بنانے تاکہ ان کی پولیٹیکل سے ختم ہو جائے ایشوز کے اوپر. یہ جو بارگین کرتے ہیں بار بار ان ایشوز کے اوپر کہ صوبے بنیں گے نہیں بنیں گے, این ایف سی ہوگا نہیں ہوگا, وفاق کو پیسے دینے نہیں دینے, پانی کی تقسیم کا معاملہ ہے, نہریں ہیں, چولستان پروجیکٹ ہے, ایس آئی ایف سی ہے, باقی چیزیں ہیں. تو یہ پولیٹیکل پارٹیاں ایک طرح سے رکاوٹ بنتی, لہٰذا ان کو اب سارٹ آؤٹ کرنا. تو ان کو سارٹ آؤٹ کیسے کرنا ہے, ان کی پاور کو کرٹیل کیسے کرنا, کرٹیل نہیں, ان کی پاور کو توڑنا ہے. ان کی پاور کو چھوٹا چھوٹا کر کے مختلف حصوں میں بانٹ دینا ہے, اور اس کے نتیجے میں تاکہ یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے کسی بھی پلان کے سامنے کوئی بھی پارٹی سر اٹھا کے بات نہ کرے. یہ ایک خیال ہے, یہ ایک خواب ہے. اس کے بعد جب یہ ٹوٹ جائیں گی پارٹیاں تو پھر ایک سٹرکچر بن جائے گا ملک میں. کتنے صوبے؟ ٹوٹل 32 صوبے بن جائیں گے جب, تو پھر پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. ان صوبوں کے جو گورنرز ہوں گے اور صدر صاحب مل کے, جو صدر اس وقت صدارتی نظام جو آئے گا بقول نجم سیٹھی صاحب کے, جس کے چیف آف ڈیفنس فورسز صدر ہوں گے, وہ ان گورنرز کے ساتھ مل کے حکومت چلائیں گے امریکہ کی طرح. سر لیکن کہا تو یہ جا رہا ہے نا کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے تاکہ گراس روٹ لیول تک سروس پہنچے, فائنانسز پہنچیں, ان کا فائدہ ہو, تو اس لیے یہ تمام نظام میں تبدیلی لائی جا رہی ہے. لیکن صوبے بنانے کے علاوہ بھی تو بہت ساری آپشنز ہیں. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب انسان کوئی پاور میں آتا ہے تو پاور عقل کو ایک طرح سے کیوں کھا جاتی ہے, کہ آپ کو کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہے, آپ کو لانگ ٹرم ریپرکشنز بتانے والا نہیں ہے, آپ کو کوئی کیوں نہیں بتا رہا کس کے کیا کیا مسائل, اس سے بھی تو بہت سارے مسائل ہوں گے, نیو پرابلمس. دیکھیں پاور میں جب کوئی ہوتا ہے نا تو اس کو اگر کوئی کریٹیکل مشورہ دے گا نا کہ سر یہ نہ کرنا, تو وہ اس کی لسٹ سے خارج ہو جاتا ہے.
اور جو بندہ کہتا ہے کہ سر یہی موقع ہے, تاریخ آپ کو چنا ہے, آپ کو 32 کروڑ لوگوں میں سے یا 26 کروڑ لوگوں میں سے یو آر دا اونلی پرسن جو اس ملک کی قسمت کو سنوار سکتے ہیں, لہٰذا ان جو سامنے رکاوٹیں ہیں ان کو عبور کر لیں. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے جب دوسری دفعہ, تو غالباً یہ 97 یا 98 کی بات تھی. میں اس وقت ملک کا ایک سب سے بڑا اخبار ہے میں اس اخبار کا جو ایڈیٹوریل ٹیم تھی اس میں مطلب میں ایک شعبے کا ہیڈ تھا وہاں پہ راول پنڈی میں. تو ہمارے ایڈیٹر صاحب نے کہا, شورش ملک صاحب مرحوم تھے, تو انہوں نے کہا کہ ایک ناشتہ ہم سب کے ساتھ جو ایچ او ڈیز ہیں ہمارے اخبار کے, ان کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب, تو آپ بھی چلیں ساتھ. تو سارے اس میں ہمارے چیف رپورٹر, چیف نیوز ایڈیٹر, میں میگزین ایڈیٹر, باقی سارے لوگ جو تھے, کوئی ہم 9-10 لوگ تھے. ہم صبح ہم اٹھ سے ہی نہیں, تو ہمیں پرائم منسٹر ہاؤس جانا تھا. ہم گئے تو میاں صاحب بڑے ہمبل طریقے سے ملے. شورش ملک صاحب کی وہ بہت عزت کرتے تھے. باقی بھی سینئر سارے لوگ جو تھے ان کے وہ چیزا سب سے ہمارے سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے اپنی گفتگو شروع کی کہ کیسے اس پاکستان کو آگے لے کر جانا. اس وقت بھی ان کے پاس 2/3 میجورٹی تھی. تو انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ یہ جو سجاد شاہ صاحب چیف جسٹس ہیں, یہ میرے لیے بہت مسائل پیدا کر رہے ہیں. میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں عوام کے فلاح کے لیے, میں نے جا کے ایک ڈی سی کو معطل کیا, تو اس نے کہا کہ یہ آپ کا اختیار ہی نہیں ہے, یہ تو سی ایم کا اختیار ہے, آپ نے کیوں, آپ پرائم منسٹر ہو. تو میں لگتا ہے کہ مجھے اس سے لڑنا پڑے گا. تو جتنے وہاں پہ موجود تھے سینئر بندے سارے, سب نے کہا جی کہ یہی موقع ہے, 2/3 میجورٹی آپ کے پاس, جو بھی رکاوٹ ہے اس کو ہٹا دیں, خواہ وہ چیف جسٹس ہے یا خواہ وہ کوئی بھی ہے. تو خیر میں دور ذرا بیٹھا تھا کیونکہ میں اس لسٹ میں شامل نہیں تھا جو لسٹ ہوتی ہے کہ بھئی چہیتے لوگوں کی. تو پھر انہوں نے میرے سے بھی پوچھا, تو میں نے کہا کہ جی دیکھیں پاکستان میں عام آدمی کی جو لا اینڈ آرڈر کے پرابلمس ہیں یا پولیس اور تھانہ کچہری کا مسئلہ ہے, چیف جسٹس تو بہت اوپر کہیں بیٹھا ہے, عام لوگوں کا مسئلہ تھانے کا مسئلہ ہے. تھانے کے کلچر کو ٹھیک کر دیں, پولیس کو ریفارم کر دیں, کچہری کے نظام کو ٹھیک کر دیں جہاں پہ لوگ روز جاتے دھکے کھاتے ہیں اور ذلیل ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ بات میری سنی انسنی کر دی, کیونکہ وہ سننا یہ چاہ رہے تھے کہ میں تو سجاد شاہ سے لڑنا ہے اور کون اس کی تائید کرتا ہے. اور پھر لڑائی ہوئی سجاد شاہ سے, ان کی سجاد شاہ کو بھگا دیا گیا, نیا چیف جسٹس آ گیا. 1 سال کے بعد اپنی بھی چھٹی کروا کے میاں صاحب جیل میں چلے گئے. تو جو ایبسلیوٹ پاور کی خواہش ہوتی ہے نا, یہ آپ کو اندھا بھی کر دیتی ہے. وہ کہتے ہیں نا ایبسلیوٹ پاور کرپٹس ایبسلیوٹ, اور آپ کے کان بھی بند کر دیتی ہیں, آنکھیں بھی بند کر دیتی ہیں. کیونکہ آپ کے ارد گرد جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ چلتے بھی بہت اچھا. وہ یاد نہیں ہے جب عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی ایک خاتون جو ڈیرہ اسماعیل خان کی تھیں, کہ واہ جب عمران خان صاحب آتے ہیں تو موسم بدل جاتا ہے. یعنی جب وہ پارلیمنٹ, صرف وہ اس وقت جب وہ وزیر اعظم تھے تو لوگ خوشامد کی انتہا کر رہے تھے. تو یہ خوشامد ہر پاور سلاٹ پہ بیٹھے آدمی کی ہو رہی ہوتی ہے, خواہ وہ ڈی سی ہے, خواہ وہ ایم این اے ہے, خواہ وہ ایم پی اے ہے. وہ اپنے پرپورشن کے حساب سے جتنی بھی طاقت اس کے پاس ہوتی ہے اتنی اس کی خوشامد ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, جتنا ایک بندہ اوپر رائز کر جاتا ہے اس کی خوشامد کا سرکل اتنا. ہم ہر فیلڈ میں یہ دیکھتے ہیں. اچھا 2029 کو میں الیکشن ہے, جنرل الیکشن ان پاکستان, اور اس الیکشن کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی مدت ختم ہو رہی ہے. تو آپ کو 2 سال کے اندر 2029 تک تقریباً 2.5 سال بنتے ہیں, اس میں کیا کچھ چینجز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ ہم کیا کس طرح کا 2029 دیکھیں گے؟ دیکھیں یہ جتنی خواہشات ہیں کہ جیسے نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہی پارلیمنٹ آئینی ترامیم کر دے گی, نئے صوبے بنا دے گی, جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک وش لسٹ آئے گی اس کے اوپر ترامیم کرے گی, اور یہی پارلیمنٹ ایک صدارتی نظام کے لیے ترامیم کرے گی. اچھا اب میری ٹھیک ہے وہ بہت سینئر تجزیہ کار ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 2 پارٹیاں ہیں یا 3 پارٹیاں,
ایک چوتھی عمران خان صاحب کی پارٹی ہے. دیکھیں مولانا فضل الرحمان 73 کے کانسٹیٹیوشن کے بہت بڑے دائی ہیں. پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے یہ آئین بنایا. بلاول بھٹو تو 18ویں ترمیم کو گارڈ کرتے ہیں کہ کسی کا باپ بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. 73 کا کانسٹیٹیوشن تو دور کی بات ہے. اور مسلم لیگ نون میاں نواز شریف جو کہ بار بار پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کی وجہ سے وزیر اعظم بنے، جو اس طرز حکمرانی یا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے حامی ہیں. یہ کیسی مجبوری ہوگی کہ یہ سارے لوگ اپنے ہاتھ کاٹیں گے، ایک پلیٹ میں رکھیں گے اور چیف آف ڈیفنس فورس کے سامنے رکھ دیں گے. یہ کیسے سارا معجزہ ہوگا؟ وہ کل کی بات جو منصور نے کی تھی کہ ان کی یا پھر فائلیں دکھائی جائیں گی. فائلیں تو ان کی پہلے بھی دکھائی گئی تھیں، جیل میں بھی بھیجا گیا تھا، سزائیں بھی دی گئی تھیں، 14 جیل، 10 سال، 5 سال، 8 سال، سب نے جیل کاٹی تھی اور نئی جیل کاٹ لیں گے. تو کیوں کریں گے؟ آخر ان کا کیا فائدہ ہے کہ اپنے صوبے، اپنا پانی، اپنے اختیارات، اپنا NFC اب سب کچھ دے دیں اور ساتھ صدارتی نظام بھی دے دیں اور پھر کر لیں یہ سارا کچھ؟ تو کیوں کریں گے؟ مجھے ابھی تک اس عقل سلیم کے تحت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اور پھر اگر یہ کرنا چاہیں بھی تو جو PTI کا تھوڑا بہت گراف گرا ہے وہ اوپر چلا جائے گا. پھر واحد ایک ہی اپوزیشن پارٹی رہ جائے گی اس ملک میں، اور پھر اس کو روکنا، اور کتنے دیر تک آپ عمران خان کو جیل میں باندھ رکھو گے، اور KP کے حالات، اور پھر انسرجنسیز، اور پھر معاشی پرابلمز. اور اس کا مطلب 2029 تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو کچھ بھی بڑا ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا؟ لڑائی ہوتی نظر آ رہی ہے، ٹوٹ پھوٹ ہوتی نظر آ رہی ہے. کچھ لوگ جیل میں چلے جائیں گے، کچھ لوگوں کی صوبائی حکومتیں پریشر میں ہوں گی، کچھ لوگوں کے فنڈز رکوانے کی کوشش کی جائے گی، کچھ لوگوں کے عہدوں کے خلاف مختلف درخواستیں جائیں گی، عدلیہ کو استعمال کیا جائے گا، الیکشن کمیشن کو استعمال کیا جائے گا. ٹوٹ پھوٹ ہوگی، اس کے نتیجے میں آپ کا انسرٹینٹی اور بڑھے گی، اور اس کے نتیجے میں اکانومی بھی خراب ہوگی، ہر چیز مزید خراب ہوگی. آپ کی ہر چیز وہ ری سیٹ ہونے کی بجائے اپ سیٹ ہو جائے گی. اچھا، ویسے آج ہی کی خبر ہے کہ یہ جو صوبے بنانے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے، یا صدارتی نظام لانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اسی پارلیمنٹ کے تھرو آئینی ترمیم کروائی جائے گی. لیکن ان جو میجر پارٹیز ہیں، فار ایگزامپل چلیں PMLN اور پیپلز پارٹی کو لے لیتے ہیں، ان کی تو آپس میں ہی نہیں بن رہی آج کل بالکل بھی. اور ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے رات کو اپنی اسپیچ میں کہا کہ ان کی الٹی گنتی پیپلز پارٹی نے اسٹارٹ نہیں کی، ان کی اپنی حکومت کے اندر کے بندوں نے اسٹارٹ کی ہے. اور آج ہم نے یہ خبر سنی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کچھ مشترکہ دوست یہ پیغام لے کے گئے پیپلز پارٹی کے لیے، صلح صفائی کے لیے، کہ ایک پیج پر آ کر بیٹھتے ہیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. تو پیپلز پارٹی کے پاس ایسی کون سی پاور ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ اکیلے ہی ہر چیز پہ سٹینڈ لے لیں گے؟ کیونکہ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر آئین میں ترمیم کے بغیر کسی غیر آئینی طریقے سے صوبے بنانے کی کوشش کی گئی تو اس کا بھی بہت غلط انجام ہوگا. تو آپ اس ساری چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا پرابلم یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے سہارے سے نون لیگ کی گورنمنٹ کھڑی ہے جی. اور پیپلز پارٹی اگر اپنا ووٹ نہیں دیتی تو نہ بجٹ پاس ہو سکتا ہے، نہ کوئی قانون پاس ہو سکتا ہے، بلکہ ان کی اکثریت ختم ہو سکتی ہے. اچھا، کہا یہ گیا ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ اگر پیپلز پارٹی جاتی بھی ہے تو آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کی حکومت بچا دیں گے، 2-4 بندے ادھر سے پکڑ کے حکومت بچا دیں گے، کیونکہ تھوڑا سا فرق ہے. لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ پہلے دن سے ہی پیپلز پارٹی کو میسیجنگ کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی بھی جواب میں میسیجنگ کا اچھا ہی جواب دے رہی ہے. پبلکلی دونوں جماعتیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی اس صورتحال کو جو صورتحال زیر زمین ہے، نیچے. کشمیر کا الیکشن ہے، جیسے ہی کشمیر کا الیکشن اوور ہوگا تو یہ جو تلخی ہے دھیرے دھیرے ریڈیوس ہونی شروع ہو جائے گی. دوسری، بلاول بھٹو کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف صاحب بالکل ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب کی مقبولیت. اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے، محسن نقوی کہتا ہے کہ شہباز شریف صاحب بالکل ٹھیک ہے آدمی، لیکن سسٹم کلیپس ہو گیا ہے. بلاول بھٹو کہتا ہے کہ شہباز شریف اچھے آدمی ہیں، لیکن جو لاہور والے ہیں، یا ان کا اشارہ تھا مریم نواز اور جو مرکزی پارٹی ہے پنجاب کی، وہ ان کی ٹانگیں کھینچ رہی ہیں یا وہ پیپلز پارٹی سے لڑوا رہے ہیں اس کو. اچھا، لہٰذا یہ ہے
شہباز شریف صاحب کی شخصیت کہ اس نے سب لوگوں کو اس طرح سے رکھا ہوا ہے کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ ٹھیک ہے. اچھا, ان کے اوپر شہباز شریف صاحب کے اوپر پریشر ہے ان کی پارٹی کا کہ آپ سب کچھ ہر بات پیپلز پارٹی کی نہ مانیں, ہر بات اسٹیبلشمنٹ کی نہ مانیں, لیکن ان کا خیال ہے کہ میں ساری چیزوں کو ساتھ رکھوں گا, اپنی پارٹی کو بھی, اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی. یہ ان کا ایک ہے. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ ریزولو ہو جائے گا ان کا جو بھی مسئلہ ہے نا. مسئلہ چھوٹا موٹا چلتا رہے گا کیونکہ پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے پنجاب میں اپنے آپ کو ری اسرٹ کرنا, تو لڑائی تو ان کی جو بیانات کی وہ تو رہے گی. لیکن یہ جو سوال ہے آپ کا کہ اگر آئینی ترمیم کے علاوہ صوبے بنانے کی کوشش کی گئی تو کیا وہ ڈیوریبل ہوگا یا نہیں ہوگا یا کیسے ہوگا, تو میرا یہ جواب ہے کہ دیکھیں 1 یونٹ بھی بنا تھا, وہ کسی آئینی ترمیم کے نتیجے میں نہیں بنا تھا. 1 یونٹ ٹوٹا, پھر صوبے بنائے گئے وہی جو پہلے صوبے تھے, بلکہ اس میں بلوچستان کا اضافہ کیا گیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اتنے صوبے بنانے. تو یہ جو نظام آتے ہیں نا, آپ نے ایک زبردستی قانون کوئی بنا کے یا کسی زبردستی کے نتیجے میں آپ صوبے بنا بھی لیتے ہیں, پارلیمنٹ سے بالا کوئی حل نکال بھی لیتے ہیں, پتہ نہیں وہ کیسا حل ہوگا, ابھی سمجھ تو نہیں آ رہا. تو اس کو کب تک وہ برقرار رہے گا اور کب واپس دوبارہ یہی 4 صوبے واپس آئیں گے, یہ بھی ایک نئی انسرٹینٹی ہوگی. اور جس طریقے سے جنرل مشرف نے لوکل باڈیز کا نظام بنایا تھا, وہ جیسے ہی گئے وہ نظام گر گیا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو انتظامی یونٹ بنا رہے ہیں, یہ جو بھی کر رہے ہیں, اگر تو کسی پارلیمنٹری کانسٹیٹیوشنلی کسی ترمیم کے ذریعے ہوگا اور ساری پارٹیاں آن بورڈ ہوں گی اور وہ ان کی صوبائی اسمبلیاں بھی اس عمل میں شریک ہوں گی, تو پھر تو وہ ایک ڈیوریبل ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں نا 18ویں ترمیم 2010 میں ہوئی تھی, آج 16 سال کے بعد وہ بھی نشانے پہ ہے. تو یہ جو ارینجمنٹ ہوں گے یہ پھر عارضی ہوں گے اگر آئین کے علاوہ کیے گئے تو. ٹھیک ہے. اچھا, ویسے آپ کو لگتا ہے کہ کیا مطلب پاکستان مصر کی طرح ایک لمبی آمریت کا متحمل ہو سکتا ہے؟ یہ باتیں لوگ کر رہے ہیں, ایاز امیر صاحب بھی کر رہے ہیں, باقی لوگ بھی, کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان جو ہے ایک نئے آمرانہ اسپیل میں جا رہا ہے, جیسے صدارتی نظام کی بات ہو رہی ہے, جس طرح سے دوسری باتیں ایک اتھارٹیرینزم کی طرف جا رہا ہے. ہو سکتا ہے چلا جائے, ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو, لیکن یہ کہنا کہ وہ مصر کی طرح کا ایک لمبا آمرانہ ٹائم مل جائے گا پاکستان میں کسی کو, تو پاکستان کے مسائل بہت عجیب ہیں. پاکستان کے عوام آج ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے لوگ ایک نئے تجربے کو ویلکم کریں, یہ سارا نظام آ جائے, لیکن لوگوں کا ہاضمہ بہت کمزور ہے. ہاضمہ ڈائجیشن پرابلم ہے ان کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد حافظہ بھی کمزور ہے. دونوں چیزیں ہیں. اور ویسے جن کا گٹ خراب ہوتا ہے نا, ڈائجیشن کا پرابلم, ان کا حافظہ بھی خراب ہوتا ہے. تو جو ہمارا ہے, ہم بہت جلدی کسی بندے سے اکتا جاتے ہیں, پیار سے بھی لے کر آئیں, 2-3 سال کے بعد نا ہم بطور قوم اس سے اکتا جاتے ہیں. اور حافظہ اس لیے خراب ہے کہ 4 مہینے پہلے عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور وہ ہر ضمنی الیکشن ہار رہے تھے. ان پاپولر اتنے تھے کہ ہر ضمنی الیکشن عمران خان صاحب ہار جاتے تھے. لیکن 4 مہینے کے بعد جب ان کی حکومت کو ہٹایا گیا اور جب انہوں نے امریکہ والا وہ جو سائفر لہرایا اور جب انہوں نے کیمپیننگ شروع کی, تو سارے لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے. اور پھر وہ اگر الیکشن فیئر اینڈ فری ہوتے تو وہ 2/3 میجورٹی سے واپس آتے. تو لوگوں کا یہ حافظہ کہ 2 مہینے پہلے جو لوگوں کی رائے تھی وہ بدل گئی تھی. تو لوگوں کا
ڈائجسٹ سسٹم بھی خراب ہے، حافظہ بھی کمزور ہے، اور یہ جب کسی کے خلاف نکلتے ہیں، ایوب خان کے خلاف نکلے تھے، ضیاء کے خلاف نکلے تھے، مشرف کے خلاف نکلے تھے، اور پھر ان سب کو جانا پڑا، کسی نے خود رستہ چنا، کسی کا جہاز کریش ہو گیا. تو پاکستان میں ایک ڈیوریبل آمریت جو ہے نا، وہاں اتنی آمریت چل جاتی ہے. پہلے 12-13 سال کی تھی، پھر 11 سال کی ہوئی، پھر 9-10 سال کی ہوئی، اب 7-8 سال کی بھی ہو سکتی ہے. وہی سیسا وہ سیسا والا رہے گا، پھر لوگ واپس اس میں جائیں گے. پرابلم یہ ہے کہ یہ نظام پاکستان کا بھٹک رہا ہے، یہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ نہیں پہنچ سکا. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ نے کبھی تسلیم نہیں کیا، اور پارلیمنٹ کی طاقت کو نہیں کیا، اور سیاسی جماعتوں نے کبھی دل سے اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کو، سیاسی طاقت کو قبول نہیں کیا. اچھا، یہ کشمکش ہے، یہ لڑائی ہے، اس میں بہت سارے لیڈروں کی جانیں گئی ہیں، بہت سارے لیڈروں نے جیلیں کاٹی ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ پاکستان کہیں آگے نہیں بڑھ سکا. بالکل صحیح بات ہے. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو نئی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی بحث ہے اور نئے صوبوں کی بحث ہے، اس پہ پی ٹی آئی تو اپیرنٹلی ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نظر آ رہی ہے، لیکن کیا آنے والے کچھ دنوں میں ہم نئے بلاکس دیکھ سکتے ہیں کہ کون اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ میں کھڑا ہوگا اور کون سی پارٹیز اس کے ٹوٹلی اگینسٹ ہوں گی؟ کون کھڑی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ پی ٹی آئی نئے صوبوں کے معاملے میں حق میں ہے، عمران خان صاحب حق میں ہے. نہیں، آپ یہ اپنے آپ کو کریکٹ کریں. ساری پولیٹیکل پارٹیاں کہتی ہیں کہ صوبے بنانے کا آئین میں جب گنجائش موجود ہے تو صوبے بن سکتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آئینی طریقے سے اگر کوئی صوبہ بنایا جائے گا تو ہم اس کے حق میں ہیں. وہ پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے. اگر کوئی جس طریقے کی یہ جوڑ توڑ کر کے صوبے بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، پی ٹی آئی اس کی شدید مخالفت کرے گی. یعنی یہ ابھی بھی جو لوگ صوبے بنانے کے حق میں بات کر رہے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کنسنسس بنا کے کریں یہ سارا کچھ. لیکن ادھر یہ سوچا جا رہا ہے کہ کنسنسس شاید بنے گا نہیں، لہٰذا اب زبردستی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جتنا بھی اپ ہیول ہم دیکھ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید یہ بڑھنے کا بہت زیادہ خدشہ نظر آ رہا ہے، اس سب میں عام آدمی کہاں پہ کھڑا ہے؟ معیشت پاکستان کی کہاں پہ کھڑی ہے؟ کیونکہ آلریڈی بہت ہی برے حالات ہیں معیشت کی، اگر ہم اکنامک سٹیٹس دیکھیں تو. دیکھیں، معیشت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کیپٹل از شائے. جب کہیں پہ افراتفری ہوتی ہے، حالات قابو میں نہیں ہوتے، تو وہاں سے سرمایہ کاری بھی اٹھ جاتی ہے، انڈسٹریلائزیشن بھی رک جاتی ہے، اور فلو آف ٹریڈ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو یہی پرابلم رہی ہے پاکستان کی تھرو آؤٹ. ہم اپنے سیکیورٹی آربٹ کو آج تک ٹھیک نہیں کر سکے. 2 بارڈر ہمارے ڈسٹرب ہیں. انڈیا کا بارڈر کلوز ہے ہمارا، تقریباً کوئی ٹریڈ نہیں ہو رہی. افغانستان کا بارڈر ہم نے اس لڑائی کی وجہ سے تقریباً بند پڑا ہوا ہے، اور ادھر سے انسرجنسی جو ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کروا رہا ہے 2 صوبوں میں. باقی جو ریسٹ آف دی کنٹری ہے وہاں پہ اگر یہ پولیٹیکل اپہیولز اور یہ لڑائیاں جہاں پیس ہے وہاں پہ بھی اگر سندھ میں لسانی جو کویسچن وہ دوبارہ ابھرتا ہے اردو سندھی کا، اور اگر پنجاب کے صوبے تقسیم ہوتے ہیں، پنجاب تقسیم ہوتا ہے اور یہاں پہ بھی کچھ پرابلمس، نئی فالٹ لائنز بنتی ہیں، اگر آپ نے اسموتھلی نہ کیا تو اس کے نتیجے میں تو گڑبڑ ہوگی نا. اچھا، جب آپ کی پھر دوسری بات ہے کہ ہم ادھار کے اوپر تو اپنی اکانومی چلا رہے ہیں. ہم یہ جو یوتھ ہے ہماری، اس 26 کروڑ 27 کروڑ کی آبادی میں یوتھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 60%، مطلب کوئی 18 کروڑ یوتھ ہوگی، 16-18 below the age of 30. تو ان لوگوں کے لیے ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے، کوئی ان کے لیے اسکلز نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، پھر یہ سب کے لیے کوئی اچھی ہیلتھ نہیں ہے، پھر روزگار نہیں ہے، ذرائع دن بدن سکڑ رہے ہیں، کمپنیاں بند ہو رہی ہیں، نوکریاں ختم ہو رہی ہیں. تو یہ سارا میس جو ہے بڑھے گا تو عام آدمی کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا آنے والے دنوں میں. اگر ابھی نہیں سانس آ رہا، جس طرح سے آپ کی پیٹرولیم قیمتیں ہیں، جس طرح سے آپ کا انحصار ہے سارا
امپورٹس پہ، ایکسپورٹ کرنے کے آپ قابل نہیں ہیں، لوگ آپ کے جو ہیں انسکلڈ ہیں اتنی بڑی تعداد میں، اور پھر سوسائٹی میں 100 طرح کے ایشوز ہیں آئے ہوئے، سوشل ایشوز، تو پھر کیسے ایک عام آدمی کی زندگی میں ریلیف آئے گا؟ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ اتنی بڑی چیزوں کو تبدیل کرنے کے بعد ایک ٹرن اراؤنڈ کر دے گا اکانومی کو، عام آدمی کی زندگی اچھی ہو جائے گی، عام آدمی تک انصاف پہنچ جائے گا، عام آدمی اچھا ہو جائے گا، تو یہ خواہش سارے حکمرانوں کی رہی ہے جو خاص طور پہ فوجی حکمران تھے، لیکن وہ جب جاتے تھے تو معاملات اور پیچیدہ اور ہو چکے سر ہوتے ڈیپر اسٹرکچرل ایشوز کو ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا، کیونکہ اپیرنٹلی یہ کہتے رہے ہیں کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نئے صوبے بنیں گی اور پاور کو ڈیوالو کیا جائے گا، لیکن اپیرنٹلی ان کی اپنی پاور کی جنگ نظر آ رہی ہے۔ نہیں، یہ نئے صوبے بن جائیں، جو ابھی لاہور کا ڈی سی ہے وہ کل کو کمشنر ہوگا کسی جگہ پہ، یا جو اے سی ہے وہ ڈی سی ہوگا، کیا اس کے طرز عمل میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ نہیں، مائنڈ سیٹ۔ پولیس کے طرز عمل میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ پٹواری کے طرز عمل میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ ایون جو ہماری ہیلتھ، اگر آپ ہاسپٹلس میں جائیں، ایک پیشنٹ کو لے کر سرکاری ہاسپٹل میں جائیں، تو کیا اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے ڈاکٹر نرس موجود ہوتی ہے؟ آپ 10 دفعہ چکر لگاتے ہیں کہ ہمارے پیشنٹ کو دیکھ لیں۔ تو یہ جب یہ ساری چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں، جتنی آپ کی آبادی اس کو آپ میچ نہیں کر رہے، آبادی کو آپ روک نہیں رہے، ایجوکیشن آپ دے نہیں رہے، ہیلتھ آپ کے پاس ہے نہیں، ریونیو آپ بڑھا نہیں رہے، ریونیو آپ کا بڑھ نہیں رہا، اکنامک ایکٹیویٹی کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے، ٹیکس چوری آپ روک نہیں سکے، ایف بی آر میں اتنی ریفارمز کی ہیں، تو اس لیے کیا ہوگا؟ مجھے لگتا ہے کہ مایوسی ہے آنے والے وقت۔ سر اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ آپ آج کے تجزیے کے لیے، تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ کل ہم حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔